اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی جلیل القدر جج صاحبان کے. یہ خطوط ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عدلیہ کی حالت کیا ہے، کس طرح اعلیٰ عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے، کس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حملہ ہوا ہے عدلیہ پر، اس نے اس ملک سے عدل کا تصور ختم کر دیا ہے، انصاف کا تصور ختم کر دیا ہے، ایک آزاد عدلیہ کا تصور ختم کر دیا ہے. تو یہ تمام تصورات تو ہماری سرشت میں بستے ہیں. دیکھیں امام ابو حنیفہ نے کیوں چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تھا، قاضی القضاء خلیفہ بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ ان کو خوف تھا، ان کو یہ شبہ تھا کہ یہ شخص مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے گا. انہوں نے اس عہدے کو ٹھکرا دیا. امام حنبل فکری طور پہ اپنے نظریے پر کھڑے رہے، قاضی نہیں بنے، کوڑے کھائے، خلیفہ کی جیل میں گئے. تو یہ ہے ہماری روایت آزاد عدلیہ کی، آزاد منش ججوں کی. ہماری روایت میں شامل ہے جمہوریت. پاکستان ہم نے ایک جمہوری تحریک کے ذریعے حاصل کیا. قائد اعظم کی پوری زندگی جمہوریت کے لیے گزری، جمہوریت کی انہوں نے بات کی. ہر ادارے کو انہوں نے کہا کہ تم جمہوریت اور جمہوری اداروں کے تابع ہوگے. آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو سی سی کا مصر بنا دیا جائے گا، یا کوئی اور ملک جہاں کہتے ہیں جمہوریت نہیں اور معاشی ترقی ہوئی ہے، تو پاکستان میں بھی ہم جمہوریت کو دفن کریں گے اور معاشی ترقی حاصل کریں گے، تو یہ خام خیالی ہے. ڈکٹیٹر معاشی ترقی کی ضمانت نہیں ہوا کرتا. کتنے ایدی امین ہم نے دیکھے جو اپنے ملکوں کو تباہ کر کے چلے گئے، ان کی اقوام آج ان کا نام لینے سے شرمندہ ہیں. پورا افریقہ، لاطینی امریکہ اور ہمارا اپنا ملک اس کی مثال ہے. ہر فوجی دور کو آپ دیکھیے، بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ بس یہ ڈنڈے کی ضرورت تھی اس قوم کو، اب ڈنڈا بردار آ گیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملک دو لخت ہو جاتا ہے. وہ ضیاء کا دور ہو، کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت واپس آتی ہے، اس کو پھر مفلوج کیا جاتا ہے. وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو یا وہ 1990 کی دہائی کی حکومتیں ہوں، ہر حکومت پہ حملہ ہوتا ہے. بالآخر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، عوام کی تائید سے حکومت آتی ہے، اس پہ بھی حملہ کیا جاتا ہے. اور آج یہ کوشش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا نام لینے والے نہ رہیں. گھروں پہ حملے ہیں، چادر چار دیواری پامال ہے، صحافیوں پر حملے ہیں، آزاد صحافت پر حملہ ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے. لیکن یہ سب ناکام ہو رہا ہے. یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، یہ قوم جمہوریت کی طرف بڑھ رہی ہے. جس جھوٹ کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے وہ آج ہم سب کے سامنے ظاہر ہے. تو میں آپ کے ذریعے پھر ایک دفعہ قوم سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان جیل میں آپ کے لیے بیٹھا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کا درد لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے. ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں معیشت انسان دوست ہو، غریب دوست ہو. وہ صرف عمرا کے لیے نہ ہو، صرف وہ پالیسیاں نہ بنے جس سے اس سیٹ اور اس سیٹ کو فائدہ ہو. وہ پالیسیاں ہوں جو عوام دوست ہوں، جو گندم کی قیمت مقرر کریں جس سے چھوٹا کسان خوشحال ہو، جو پانی فراہم کریں جہاں پانی کی ضرورت ہے. آج سندھ میں ایک خوف کا راج ہے. سندھ میں اگر آپ خلاف بولتے ہیں اس کے جو وہاں برسر اقتدار ہے تو آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے. سندھ کا میں ایک تفصیلی دورہ کر کے آیا ہوں، ہر جگہ یہی بات سنی کہ یہاں پہ سیاست پانی کے بلبوتے پر ہوتی ہے. تو ہم نے اس ملک کو اگر آزاد کرنا ہے ان زمینی خداؤں سے تو ہمیں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں آزادی اظہار کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں اپنے ووٹ کی عزت کرانا ہوگی. ہمیں وہ معیشت چاہیے جو انسان دوست ہے، جو غریب دوست ہے. تو سب دوست بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.